بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلقے کے آداب۔ آپ کو اس ویڈیو میں حلقے کے آداب اور نماز اور قرآن کے حلقے کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ آپ میرے ساتھ بنے رہیے، ویڈیو اینڈ تک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو ضرور حلقے کے آداب اور قرآن نماز کے حلقے کے بھی آداب سمجھ میں آ جائیں گے۔ چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حلقے کے آداب۔ حلقہ کیا ہے، کیسا ہونا چاہیے؟ حلقہ گول ہونا چاہیے، ایک کے پیچھے ایک نہ ہو۔ حلقہ درود شریف سے شروع ہو کر درود شریف پر ختم ہو۔ حلقہ سیدھے جانب سے شروع ہو۔ ہر حلقے میں ایک ذمہ دار ہوگی جو نماز کی صورتیں وغیرہ صحیح جانتی ہو، وہ پہلے اپنی سنائے، پھر دائیں طرف سے پوچھتی جائیں۔ حلقے میں تمام کی نظریں نیچی ہو۔ حلقے کے اندر بے حد توجہ کے ساتھ بیٹھیں اور کوئی آپس میں بات نہ کرے اور نہ ہی ایک دوسرے کو دعا سناتے رہے، بلکہ جو خاتون اپنی باری پر پڑھ رہی ہو وہی الفاظ اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی دہراتے رہیں، جس سے دھیان تمام پڑھنے والے کی طرف ہوگا، اور اگر کچھ اپنی غلطی ہوگی تو دور ہو جائے گی۔ ہر ایک ساتھی ایک دوسرے سے اچھا پڑھنے کی کوشش کرے، سب اپنے کو محتاج سمجھ کر بیٹھے۔ اگر کسی خاتون کو کچھ غلطی آئے تو کوئی بری طرح سے نہ ٹوکے، اس لیے کہ صحیح پڑھنے والی بھی ٹوکنے سے غلط پڑھنے لگ جاتی ہے۔ جو ذمہ دار ہوگی وہ استادانہ لہجے سے نہ بتائے بلکہ شاگردانہ انداز میں نرمی سے اصلاح کرے کہ بہن اس طرح سے نہ پڑھیں بلکہ اس طرح پڑھیں۔ بار بار غلطی پر نہ ٹوکے بلکہ احساس دلانے کے لیے عمومی طور پر حلقے کے ختم پر ایک مرتبہ صاف اور صحیح کہہ دیں۔ نماز میں جو ضروری دعائیں ہوتی ہیں صرف اسی کا مذاکرہ کریں۔ پہلے وہ نماز کی نیت، دعا، سورہ فاتحہ، چارخل، اس کے علاوہ رکوع سجدے کی تسبیحات، التحیات، درود ابراہیم، استغفار یا دعائے معصورہ یاد کرائیں۔ ان دعاؤں کے بعد وقت مل جائے تو ایک ایک کر کے 10 سورتیں اور مسنون دعا کی کتاب سے ایک ایک دعا یاد کرائیں۔ یہ نماز اور قرآن کے حلقے خصوصاً اپنے ہی لوگوں میں بنائیں، عام اور ہر جگہ نہ بنائیں۔ اب میں آپ کو نماز اور قرآن کے حلقے کے بارے میں بتاتی ہوں۔ نماز کے حلقوں کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نماز کس طرح صحیح ہو جائے۔ عموماً بچپن کے زمانے میں ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے اور کچھ لاپرواہی سے نماز کی صورتیں وغیرہ غلط سلط یاد کر لیتی ہیں اور پھر بوڑھی ہونے تک اسی طرح پڑھتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نماز خراب ہونے کا امکان ہے۔ اسی وجہ سے نماز کی صورتوں اور دعاؤں کو آپس میں ایک دوسرے کو سنا کر اس کی اصلاح کی جاتی ہے تاکہ کسی بہن کی کوئی غلطی ہو تو مذاکرے سے ٹھیک کر لے۔ ان حلقوں میں غنیمت جانیں اور اس میں بیٹھنے سے ہرگز نہ گھبرائیں بلکہ اس کو نمازوں کے ٹھیک کرنے کا ذریعہ سمجھ کر خوب ان حلقوں میں بیٹھیں۔ یہ نہ سمجھے کہ کوئی غلطی ہوگی تو خواہ مخواہ شرمندگی اور بے عزتی ہوگی، بلکہ صحابہ کے زمانے میں اس طرح سیکھنے اور سکھانے کے حلقے ہوتے تھے۔ آپس کے سیکھنے اور سکھانے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کیا کرتے تھے۔ کتنا ہی اچھا پڑھنے والی ہی کیوں نہ ہو، ایک دوسرے کو سنانے سے ہی اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ سے اپنی نماز کے ارکان سناتے اور سنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سننے والے اور سنانے والوں کو اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان حلقوں میں اس کی پوری کوشش کریں کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیں، کیونکہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، اور ہر حرف کو اس کے مخرج سے صحیح ادا کرنے کا طریقہ بھی سیکھیں اور کوشش کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ امید کرتی ہوں میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل کے نشان کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ جائے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔